السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں زہر احمد، اور جہاں اس سبجیکٹ میں ہم مختلف ایشوز ڈسکس کر رہے ہیں پروڈکشن سے ریلیٹڈ، نیوز سے ریلیٹڈ. تو وہاں پر آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، آج ہمارے جو لیکچر کا ٹاپک ہے وہ ہے پروگرامس ڈپارٹمنٹ. اور پروگرامس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں، جب ہم کسی بھی ٹیلی ویژن سیٹ اپ کا آرگنائزیشنل سیٹ اپ پڑھ رہے تھے، جب ہم اس کا اسٹرکچر پڑھ رہے تھے، تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ کسی بھی چینل میں دو امپورٹنٹ جو ہوتے ہیں آپ کے سیکشنز یا ڈپارٹمنٹس، جن کی وجہ سے چینل جو ہے وہ کوئی اسٹیبلش ہوتا ہے، یا جن کی وجہ سے وہ چینل جو ہے وہ اچھے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. اس میں ایک طرف تو ہے آپ کا پروگرامس ڈپارٹمنٹ، اور جب بھی ہم ٹیلی ویژن پروڈکشن کی بات کرتے ہیں، ہم پروگرامس ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم انٹرٹینمنٹ پروگرامس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ تمام پروگرامس جو آپ کو انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ملتے ہیں، جس میں آپ کے ٹاک شوز ہیں، آپ کے ڈراماز ہیں، پھر ڈرامہ میں سیریل ہیں، سیریز ہیں، اس کے علاوہ سچویشنل کامیڈیز ہیں جسے ہم سٹ کام کہتے ہیں، پھر کامیڈی کی فردر ٹائپس بھی ہیں کچھ جو ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ تمام جانراز، یہ تمام ٹائپس ہیں جو پروگرام ڈپارٹمنٹ کیٹر کرتا ہے. اور دوسری طرف ہم نے بات کی تھی تو دوسرا ڈپارٹمنٹ جو اس سے اہم ہے کسی بھی نیوز چینل کے لیے خاص طور پر، وہ ہے آپ کا نیوز ڈپارٹمنٹ. اور فردر اس میں اگر آپ کے ہاں ڈپارٹمنٹ کوئی ہوتا ہے کسی بھی چینل میں، وہ ہوتا ہے کرنٹ افیئرس ڈپارٹمنٹ. اور نیوز آپ جانتے ہی ہیں کہ نیوز انسٹنٹینیس ہے، اور فوری طور پر جو آپ کے واقعہ رونما ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں جب آپ کو کچھ انفارمیشن دی جاتی ہے، وہ نیوز کے تھرو دی جاتی ہے. مختلف بلیٹنس کی بھی ہم نے اپنے اس سبجیکٹ کے اندر بات کی ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی تیاری کس طرح ہوتی ہے، اور سو آن سو فار. ہم نے پھر کرنٹ افیئر کے پروگرامس کی بات بھی کی، اور یہ بات بھی ہم نے کی تھی کہ کرنٹ افیئرس کے جو پروگرامس ہیں وہ بیسیکلی نیوز کا فالو اپ ہوتے ہیں. جو ایونٹس ہو جاتے ہیں ان کی ریزننگ، ان کی کاز، امیجیٹ کاز اور بیسک کاز کیا تھی کسی بھی ایونٹ کے رونما ہونے کی، وہ تمام چیزیں جو آپ ڈسکس کرتے ہیں وہ انڈر کرنٹ افیئرس کرتے ہیں. اور کرنٹ افیئرس سمپلی کین بی سیڈ ایز اے برج بٹوین پروگرامس ڈپارٹمنٹ اینڈ نیوز ڈپارٹمنٹ، کیونکہ نیوز میں ایک ٹوٹلی آپ کے پاس سیٹ اپ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اس میں آپ کی پروڈکشن کی ٹیکنیک ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور اس میں بہت زیادہ آپ یوں سمجھیے کہ جو کریٹیوٹی آپ کے پروگرام ڈپارٹمنٹ میں ہے وہاں پر نہیں ہے، شاید اس وجہ سے کہ وہاں آپ نے انفارمیشن دینی ہوتی ہے، اور وہاں آپ کے پاس کمیونیکیشن آپ کا زیادہ امپریسو ہونا ضروری ہے. اس لیے آپ کو ایک پرٹیکولر سیٹ ڈیزائن میں رہنا ہوتا ہے، ایک پرٹیکولر آپ کو لینگویج چاہیے ہوتی ہے. جبکہ پروگرامس کی جب آپ بات کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے شعبے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں آپ کے پاس مارجن زیادہ ہوتا ہے، کریٹیوٹی کا کینوس اس کا وسیع ہے. آپ کے پاس مختلف جانراز ہیں، مختلف ٹائپس ہیں، کیٹیگریز ہیں پروگرامس کی جو آپ جو ہے تیار کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے آپ کے پاس سب سے پہلے جو ہے یہ دیکھیے کہ ڈرامہ ہے، آپ کے پاس ڈاکومنٹریز ہیں، پھر ڈراماز میں اس کی فردر ٹائپس ہیں، اس میں کچھ سیریل ہیں، کچھ سیریز ہیں. اس کے علاوہ جب آپ بات کرتے ہیں کامیڈی کی، تو کامیڈی کے اندر ہمارے پاس سچویشنل کامیڈی آج کل بہت زیادہ ان ہے. پھر ڈاکومنٹری کی بات کرتے ہیں تو ڈاکومنٹری میں ہمارے پاس ایجوکیشن ڈاکومنٹریز ہیں، ریسرچ اورینٹیڈ ڈاکومنٹریز ہیں، اس کے علاوہ ایجوکیشنل ڈاکومنٹریز بھی ہیں، انفارمیشن بھی دی جا رہی ہوتی ہے ان ڈاکومنٹریز کے تھرو. اور بعض اوقات جو ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں، ایون کچھ ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ڈاکومنٹریز بنائی جاتی ہیں کہ کسی بھی پرٹیکولر ایونٹ میں اگر کوئی ایسا ڈیزاسٹر آیا ہے تو اس کی کیا بیسک ریزننگ تھی. اس حوالے سے آپ کے پاس مارجن جو ہے کریٹیوٹی کا وہ پروگرامس ڈپارٹمنٹ میں زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کو ایکسپریشن ملتا ہے، جبکہ نیوز ڈپارٹمنٹ میں آپ کو جسٹ کمیونیکیشن ملتا ہے، انفارمیشن ملتی ہے. تو اس حوالے سے آج کے جو ہم ٹاپک میں اور آج جو بات کریں گے، ہم پروگرام ڈپارٹمنٹ کی بیسیکلی بات کریں گے. اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم پروگرامس کے علاوہ کرنٹ افیئر کی بات بھی کریں گے. اور آج ہم پروگرامس میں دیکھیں گے کہ کوارٹر کیا ہوتا ہے، جسے کہیں پر سیزن بھی کہا جاتا ہے، سیریز بھی کہا جاتا ہے. ہم مختلف جو ہیں ٹرمز ڈسکس کریں گے کہ ہمارے ہاں کون سی جو ٹرمز ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں. اور ہم نے جیسے ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی اور ٹرمنالوجی کے حوالے سے بھی ہمیں جب ٹرمز ہمیں ملتی ہیں تو وہ ہمیں ڈیولپڈ کنٹریز سے ملتی ہیں. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر ٹیلی ویژن کا سیٹ اپ کیا ہے، وہاں پر پروڈکشن جارگن کیا ہے، کون سی گرامر استعمال ہوتی ہے. اور پروگرامنگ کے حوالے سے خواہ وہ ایک کوارٹر کی ہو، ایک سال کی ہو، یا جو ہے بائی اینول ہو، سال میں 2 دفعہ جیسے کچھ ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے ہم یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں.
تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں ایک ہمارے پاس یو ایس ہے اور دوسرا یو کے ہے, اور وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ گرامر کے حوالے سے کچھ چیزیں تبدیل ہیں. سمپلی اگر آپ کہیں, ایون ہم جیسے آج کے ٹاپک کی بات کرتے ہیں پروگرام کی, تو ایون اسٹارٹنگ ود دا ڈفرینس پروگرام, اگر آپ دیکھتے ہیں یو ایس میں تو وہاں پر آپ کو اسپیلنگس آپ کو پروگرام کے سمپل آخر میں آپ کو ایم نظر آتا ہے, جبکہ ادھر ڈبل ایم ای بھی استعمال ہوتا ہے, اور دونوں ٹرمز اس طرح مختلف جگہوں پر استعمال ہوتی ہیں. تو کچھ تو جہاں پر ٹرمنالوجی کی ہم بات کرتے ہیں, کچھ تو ان کے اسپیلنگس جو ہیں وہ ڈفرینس ہے, کچھ ٹرمز ہی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ استعمال ہوتی ہیں ایک ہی چیز کے لیے. تو ان ٹرمز پر اور اس پروڈکشن گرامر کو آج ہم دیکھیں گے, اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کانٹینٹ ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے, جو کانٹینٹ تیار کیا جاتا ہے اور پروڈکشن کا جو پروسیس ہے, اس کو بھی ہم ری ہیش کریں گے. ایک پروگرام ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے. تو اس کے حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آج کی ایک سلائیڈ, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں ڈفرینس کیا ہے یو ایس اور یو کے میں. ٹیلی ویژن پروگرام جیسے ہم نے یو ایس میں کہا, اور ٹیلی ویژن پروگرام دوسرے اسپیلنگ کے ساتھ وہ یو کے میں, اور سمپلی اے ٹیلی ویژن شو از اے سیگمنٹ آف پروگرامنگ in television broadcasting. It may be a one-off broadcast or more usually part of periodically returning television series. A television series that is intended to be a broadcast, a finite or limited number of episodes is usually called a mini-series or serial. Americans call a short run lasting less than a year a season. People of the United Kingdom generally call this a series. This season or series usually consists of 6 to 26. US industry practice tends to favor longer seasons than those of some other countries. A single instance of a program is called an episode, although this is sometimes also called a show or a program. A one-off broadcast may be called a special. A television movie made for TV movie is a film that is initially broadcast on television rather than being released in theater or direct to video, although many successful television movies are later released on video. تو آپ نے اس تمام سلائڈس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ ٹرمنالوجی کا ڈفرینس آپ کو نظر آیا ہوگا. ہم جہاں پر لوکلی ایک کوارٹر کو ڈیل کرتے ہیں جو کہ 3 months کا, اور اس میں 13 weeks ہوتے ہیں, جیسے 3 months میں 91 days ہیں, تو ان کو 13 weeks میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. اور کوئی بھی پروگرام, کوئی بھی ڈرامہ سیریل جو ہے وہ 13 ایپیسوڈ پر مشتمل ہوتا ہے عام طور پہ نارمل, اور منی سیریز بھی ہوتی ہیں جن میں 4 to 6 جو ہے ایپیسوڈس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اسی ڈرامہ سیریل کو جو ہمارے ہاں کوارٹر کہا جاتا ہے یا سہمائی جسے اردو میں کہہ دیتے ہیں, اس کو وہاں پر سیزن کہا جاتا ہے. آپ امریکنز جو ہیں اس کے لیے ٹرمز سیزن یوز کرتے ہیں, جبکہ برٹشر جو ہیں وہ اس کے لیے ٹرمز یوز کرتے ہیں سیریز. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ انٹرنیشنل چینلز اگر دیکھ رہے ہیں تو اس میں وہ نیکسٹ سیزن کی بات کرتے ہیں یا اپ کمنگ اٹریکشنز کی بات کرتے ہیں, تو اس طرح کی ٹرمنالوجیز استعمال ہوتی رہتی ہیں. پھر اس میں جو ایک دفعہ براڈ کاسٹ ہو رہا ہے جس کے بارے میں ٹرم استعمال ہوئی ون آف, جسے ایک دفعہ آن ایئر جانا ہے, دیٹ از اونلی ون آف, اور وہ کوئی اسپیشل ہو سکتا ہے کسی بھی ایونٹ پر, اور وہ ہیپی نیو ایئر کی اگر کوئی ٹرانسمیشن ہے دیٹ کین بی ون آف. اس کے علاوہ کوئی لیبر ڈے کے حوالے سے ٹرانسمیشن ہے دیٹ کین بی ون آف, جسے ایک دفعہ آن ایئر جانا ہے اور اس کا لیے اسپیشل آپ کو شیڈولنگ کرنی پڑتی ہے. جبکہ جو آپ کے روٹین کے پروگرامس ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ 2 طرح سے آپ کی جو ہے ورکنگ ہوتی ہے. فکس پوائنٹ چارٹ جو ہوتا ہے آپ کا وہ 3 months کا ہوتا ہے, ایک کوارٹر کا ہوتا ہے, اور وہ ہمیشہ جو پلاننگ کی جا رہی ہوتی ہے پروگرامس ڈپارٹمنٹ کی, جس طرح ہم نے بات کی تھی انفراسٹرکچر میں کہ ایک پروگرام ڈپارٹمنٹ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ پروگرام پلاننگ ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے جو کہ پروگرامس کو پلان کر رہا ہوتا ہے, اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ نیکسٹ کوارٹر میں یا نیکسٹ سیزن میں یا نیکسٹ جو سیریز آ رہی ہیں ان میں کون کون سے پروگرام اس پرٹیکولر نیٹ ورک سے آن ایئر جانے ہیں. پھر ان کی تیاری ہوتی ہے, اور اسی طرح جب آپ اپنے نیکسٹ سیزن کے لیے یا نیکسٹ کوارٹر کے لیے کام مکمل کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی اس کے بعد کا جو اگلا کوارٹر ہے آپ کا اس سال کا, اس کے لیے بھی کہیں پروڈکشن کا کام ہو رہا ہے, کہیں پر پروڈکشن جو ہے وہ پروسیس میں ہے, اور کہیں پوسٹ پروڈکشن کا کام ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ ایک سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے, آئیڈیاز گیدر ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان پر کام کیا جا رہا ہے. اس طرح سے یہ سلسلہ تمام چلتا رہتا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے سیریز کی اور سیزن کی, اور اس کے حوالے سے ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ کہیں پہ اسے انسٹالمنٹ کہا جا رہا ہے, کہیں اسے ایپیسوڈ کہا جا رہا ہے. ہمارے ہاں اس کو ایپیسوڈ ہی کہا جاتا ہے. کسی بھی جو ہے ایک ڈرامہ سیریل ہے اس کی کوئی قسط ہوتی ہے, اگر وہ قسط وار ہے تو اس حوالے سے
اور اگر وہ سیریز ہے تو اس میں مختلف ڈراماز ہوتے ہیں جو ہر دفعہ اسٹاک کریکٹرز کے ساتھ اس سیریز میں شامل ہوتے ہیں اور اٹ گوز آن. اینڈ اگین ناؤ دی کوارٹر رن از دیئر فار دی ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو. لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں, کئی ڈراما سیریل ایسے ہیں جو ایک کوارٹر سے دوسرے کوارٹر میں, دوسرے کوارٹر سے تیسرے کوارٹر میں, اور سال ہر سال بھی چل رہے ہیں. اس طرح کے ڈراماز بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں. تو یہ تمام چیزیں تھیں جو ہم نے یو کے حوالے سے اور یو ایس کے حوالے سے دیکھیں کہ ٹرمز میں کیا ڈفرینس ہے اور وہ کس لیے یوز ہوتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے انفراسٹرکچر میں بات کی تھی مارکیٹنگ اور سیلز ڈپارٹمنٹ کی بھی, اور مارکیٹنگ اور سیلز ڈپارٹمنٹ آپ کو کیا کر رہا ہے, وہ آپ کا بریڈ ونر ہے. وہ ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے ریسورسز لا رہا ہے. فنڈنگ کی بھی بات ہم نے کی تھی کہ فنڈنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ آپ کی ہوتی ہے صرف اور صرف ایڈورٹیزمنٹ سے, آپ کی سبسکرپشن سے, یا اگر آپ کے کوئی ایفیلیٹس ہیں یا جن کو آپ اپنے پروگرامس جو ہیں وہ دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں سے آپ کو سبسکرپشن فی کے علاوہ کچھ اور آپ کو اماؤنٹ بھی مل رہی ہے آپ کے پروگرامس کی مد میں ان کے معاوضے کے طور پر. تو اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کی تو ہر ادارے نے کچھ جہاں پر جیسے کمیشن بنے ہیں کمیونیکیشن کے حوالے سے, اور اگر ہم یو ایس کی بات کریں تو وہاں پہ ایف سی سی کے نام سے فیڈرل کمیشن فار کمیونیکیشن ہے, فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن بنا ہوا ہے وہاں پر. ہمارے ہاں بھی ایک اتھارٹی ہے جسے ہم پیمرا کہتے ہیں, پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی, اور انہوں نے بھی کچھ رولز جو ہیں بنائے ہیں پروگرامنگ کے حوالے سے, اور جب بھی آپ نے پروگرام بھیجنے ان کے حوالے سے ایڈورٹیزمنٹ میں کیا کچھ آپ کو دینا ہوتا ہے. تو مختلف ٹائم جو ہے پیریڈز ہیں, کچھ اس طرح ہے کہ کہیں پر مختلف ادارے ہیں انہوں نے یہ چیز فالو کی ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہے تو اس میں آپ میکسیمم یہ ہے کہ 44 منٹ جو ہیں اس کی آپ کو پروگرامنگ دکھانی ہے, اور 16 منٹ سے زیادہ کی آپ ایڈورٹیزمنٹ نہیں دکھا سکتے. بٹ اگین اٹ از کنٹروورشل تھنگ دیٹ ہو از فالوئنگ اٹ. اگر یہ رول ہے تو ہمارے کتنے چینل ہیں جو اس کو فالو کر رہے ہیں, وہ آپ خود دیکھیے کہ شاید بہت کم ہمارے ایسے چینل ہیں جو اس پرٹیکولر رول کو فالو کر رہے ہیں. اور اسی طرح جب آپ 30 منٹ کی سلاٹ میں آتے ہیں, یا جسے ہم نے 25 اور 50 کہا تھا اس لیے کیونکہ پروگرام جو ہوتا ہے وہ 22 منٹ کا ہوتا ہے, 3-4 منٹ کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے, نیکسٹ پروگرام کے آتے آتے آپ کو 30 منٹس کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح جو 50 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے جو ایک ایپیسوڈ ہوتی ہے اس کے لیے بھی آپ کو 1 گھنٹے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ اس میں آپ کو پرانے پروگرام جو ہے آپ نے جب اوپن کیا اس کا آپ نے ریکیپ بھی دکھایا ہے, پچھلے پروگرام کا آپ اپ کمنگ اٹریکشنس بھی دکھا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ایک پرٹیکولر پروگرام اگر وہ 50 منٹ کا ہے تو آن ایئر ٹائم جو اس کا ہے وہ 1 گھنٹے کے قریب ہوتا ہے. اور اس حوالے سے ہم ایڈورٹیزمنٹ کو جب دیکھتے ہیں تو ایڈورٹیزمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس سے ہی تمام آپ کی فنڈنگ ہوتی ہے. یہیں سے آپ کے مختلف جو ٹیلنٹ ہے, آپ کے جو ان ہاؤس امپلائیز ہیں, اور وہ لوگ جو انڈائریکٹلی آپ کے چینل کے ساتھ وابستہ ہیں جو ایز اے ٹیلنٹ کام کر رہے ہیں, اور ان کی ایک پرٹیکولر فی ہوتی ہے, اس فی کا اسٹرکچر بھی ہے, اس حوالے سے ان لوگوں کو پیمنٹس ہوتی ہیں, اور اس طرح سو آن سو فار آپ کے چینل کا نیٹ ورک چلتا رہتا ہے. اور اب ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ضروری ہیں, اور اس حوالے سے ایک سلائڈ دیکھیے کہ ٹوڈے ایڈورٹیزمنٹس پلے اے رول in the most television programming such that each hour of programming can contain up to 15 minutes of advertisement in some countries. By contrast, being publicly funded, the BBC in the United Kingdom does not run advertisements except to trail or promote its own output. Its promotions appear between and near the end of the shows, but not in the middle of them, much like the public broadcasting service in the United States and the Australian Broadcasting Corporation in Australia. With the rise of internet video clips, there is serious debate about where the future of television programming is going. تو آپ نے ان سلائڈس میں بھی دیکھا کہ جہاں پر ایڈورٹیزمنٹس ہیں وہاں پر یہی کیا جاتا ہے کہ 15 اور 16 منٹ ایز آئی ہیو سیڈ وہ ٹائم آپ کا ایڈورٹیزمنٹس کے حوالے سے ہوتا ہے. اور پھر ہم نے اس پہ بی بی سی کی بھی بات کی, کیونکہ بی بی سی بنیادی طور پر ایک ریڈیو تھا اور اس کے بعد وہ ایک ٹیلی ویژن کی صورت اختیار کر گیا. اب وہ بوکے ہے اور اس میں بہت سارے چینلز اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں, لیکن کیونکہ وہ پبلکلی فنڈیڈ ہے تو ان میں سے کچھ جو بی بی سی نیوز ہے جیسے اس پر آپ کو ہارڈلی کوئی ایڈورٹیزمنٹ نظر آئے گی, اس میں کوئی پبلک سروس میسج ضرور ہو سکتا ہے, اور اس میں ان کے اپنے جو پروگرامز ہیں ان کے پروموز ضرور شامل کیے جاتے ہیں تاکہ جو ویورز ہیں
دے شوڈ اسٹک ٹو دیٹ پرٹیکولر چینل. اسی طرح ہم نے باقی بات کی آسٹریلیا براڈ کاسٹنگ کمپنی کی بھی, اور ہم نے یو ایس کی بھی بات کی کہ وہاں پر بھی جو ہے پبلک براڈ کاسٹ سروسز ہیں جن میں ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوتے, وہاں پر لوگوں کی فنڈنگ ہوتی ہے, اور اس پرٹیکولر حوالے سے جو وہ چینلز ہیں وہ اسٹیٹ آن چینل ہیں, اور دے آر ورکنگ فار دی سروس آف دیئر نیشن اور ہیومینٹی, اور اس حوالے سے ان کو کیونکہ فنڈ آ رہا ہے تو پاسبلی آپ کو ایڈورٹیزمنٹ نظر نہیں آتی. لیکن یہ ایک چیلنج ضرور ہے ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے. اگر آپ کوئی ایک خاص پروگرام دیکھ رہے ہیں جس کی جو پاپولر پروگرام ہے تو ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو سفر دی ایڈورٹیزمنٹس, اور دیر از نو یو کین سے سولوشن ٹو اٹ. اس میں آپ جب دیکھتے ہیں کہ مختلف پروگرام ہیں وہ جو پاپولر ہوں گے تو ایڈورٹیزمنٹ جو دے رہے ہیں, جو اسپانسرنگ ایجنسیز ہیں جو فنڈ کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی ان کے اپنے موٹیوز ہیں, ان کے اپنے پروگرام کے حوالے سے ان کی اپنی انٹینشنز ہیں. اور جب ایک پروگرام کو دیکھا زیادہ جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی ریٹنگ زیادہ ہوگی, اس کی جب ویورشپ زیادہ ہے تو اٹ ول ہیو مور ایڈورٹیزمنٹس. تو اس حوالے سے یہ ایک مسئلہ ہے جو ٹیلی ویژن انڈسٹری کو پیش ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہم نے ان سلائڈس میں دیکھی کہ اب انٹرنیٹ ویڈیوز جب سے بہت زیادہ آ گئے ہیں, اب آپ کے پاس یہ بھی سہولت ہے کہ آپ کسی بھی ٹیلی ویژن کی ویب سائٹ پر جا کر آپ وہاں پر آن لائن اس چینل کو دیکھ بھی سکتے ہیں, اور دیٹ از فری ایکسیس ٹو ایوری بڈی. آل دو اس پر جو ایڈورٹیزمنٹس اس پر بھی موجود ہیں جس سے چینل کو کچھ ریونیو کلیکٹ ہو رہا ہے, لیکن اگین وہ شاید اتنا نہیں ہے جتنا کہ آپ کا کیبل کے تھرو آ رہا ہے یا ٹیریسٹریل ہے یا آپ سیٹلائٹ ریسیور کے تھرو لے رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کی کوریج زیادہ ہے. اور اگر ہم اپنے کنٹری کی بات کریں, اپنے ملک کی بات کریں, تو ہمارے ہاں شاید انٹرنیٹ یوٹیلیٹی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, اور وہ لوگ جو انٹرنیٹ ایکسیس بھی کر رہے ہیں تو پاسبلی وہاں پر جو ایڈورٹیزمنٹ دیے جا رہے ہیں وہ اس سے اتنا زیادہ ریونیو جنریٹ بھی نہیں ہو رہا, نہ اتنی زیادہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے. مارکیٹنگ وہی ہے جو آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن دیکھا جا رہا ہے, دیٹ از ہیونگ اے گڈ امپیکٹ آن دی جنرل پبلک. تو اس حوالے سے ایڈورٹیزمنٹ کا جو چیلنج ہے وہ بھی مختلف چینلز کے پاس ہے, اور جس طرح پاکستان میں ایک مشروم گروتھ ہو گئی ہے مختلف چینلز کی, اور پروگرامنگ کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو کئی چینلز میں آپ کو سب اسٹینڈرڈ پروگرامس بھی نظر آئیں گے جو شاید وقت کی کمی کے باعث یا فائنینسز کی کمی کے باعث بنائے گئے ہیں, اور وہ چیز ڈپکٹ ہو رہی ہے اس پرٹیکولر پروگرامنگ میں بھی. تو اس حوالے سے بھی آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس جتنے ریونیوز ہیں, جتنے آپ کے وسائل ہیں, اور جو آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہے, اس میں آپ نے رہتے ہوئے دی بیسٹ پروگرام یو ہیو ٹو پروڈیوس. آپ کسی بھی چینل کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ کسی بھی نیٹ ورک کے لیے کام کر رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کے پروگرام کا جو کانٹینٹ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور جو آپ کے چینل سے آن ایئر جا رہا ہے دیٹ از دی رسپانسبلٹی آف یو. تو پروگرام ڈپارٹمنٹ کے اندر مختلف جو ہے جانراز پر, مختلف کیٹیگریز پہ کام ہوتا ہے, اور اس حوالے سے پروگرام کے کانٹینٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو پروگرام کانٹینٹ کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پروگرام کانٹینٹ, دی کانٹینٹ آف ٹیلی ویژن پروگرام میں بی فیکچوئل ایز ان ڈاکومنٹریز, نیوز اینڈ ریئلٹی شوز, اور فکشنل ایز ان کامیڈی اور ڈراما. اٹ may be topical as in the case of news and some made for television movies, or historical as in the case of such documentaries or fictional series. It may be primarily instructional as in the case of educational programming, or entertaining as in the case of situation comedy, reality TV or game shows, or for income as advertisement. A drama program usually features a set of actors in a somewhat familiar setting. The program follows their lives and their adventures. تو آپ نے پروگرام کانٹینٹ کے حوالے سے یہ بات بھی دیکھی کہ پروگرام کے جو کانٹینٹ ہیں وہ ایجوکیشنل بھی ہیں, انفارمیشنل بھی ہیں, اس میں کچھ ایڈورٹیزمنٹ بھی ہے, کچھ پبلسٹی میٹیریل بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. تو اس حوالے سے ڈفرینٹ کانٹینٹ ہیں, ان کے ڈفرینٹ موٹیوز ہیں. کہیں آپ کو ہسٹوریکل ڈاکومنٹریز دیکھنے کو مل رہی ہیں, کہیں آپ کو پروگرامس دیکھنے کو مل رہے ہیں. ہم نے اس میں دو ٹرمز مزید دیکھی جن کو ہم ڈسکس کرتے چلیں. ایک ہے فیکچوئل اور دوسرا ہے فکشنل. فیکچوئل اس کا جو ہے لفظ فیکٹ سے ہے, جہاں پر آپ جو ہے فیکٹس جو حقائق ہیں انہی کو پیش کر رہے ہیں. جب آپ نیوز پیش کر رہے ہیں تو آپ ایک انفارمیشن دے رہے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے. جب آپ ایک کرنٹ افیئر کا پروگرام کر رہے ہیں, وہاں آپ کسی ایشو پر بات کر رہے ہیں, وہ بھی آپ اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے اور زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بات کر رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے وہ پروگرام بھی آپ کے فیکچوئل پروگرام ہوں گے بیسڈ آن فیکٹس. اور اسی طرح کچھ اور پروگرام اگر آپ دے رہے ہیں
جن میں آپ کے پاس جیسے ریئلٹی جو شوز ہیں وہ آج کل بہت زیادہ ان ہے، جس میں نان ایکٹرز استعمال ہوتے ہیں. وہ لوگ ریئل لائف سے ہوتے ہیں اور وہ آ کے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں. سم ٹائم دے آر ہیونگ سم پرابلم، سم ٹائم دے ہیو گاٹ سم اچیومنٹ. تو اس طرح سے ریئلٹی شوز کے اندر نان ایکٹرز جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کے پاس وہ بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیکچوئل ہیں، کیونکہ اس میں آپ کے جو کریکٹرز ہیں وہ سارے ایسے ہیں جو ریئل لائف سے تعلق رکھتے ہیں. جب ہم فکشنل کی بات کرتے ہیں تو فکشنل میں ہمارے پاس دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو سٹ کام آ جاتا ہے، کیونکہ وہ ہوتی ہے سچویشنل کامیڈی، اور اس کامیڈی میں آپ دیکھتے ہیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایز اے آڈینس آپ جو اس سے انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں، آپ انٹرٹین تو ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ریئل لائف سچویشنز نہیں ہوتی ہیں. وہ کریٹ کی جاتی ہیں پبلک کو ہنسانے کے لیے اور اس میں لافٹر کریٹ کرنے کے لیے. شاید ریئل لائف سچویشن میں ایسا نہیں ہوتا ہے. سیم از دا کیس دیٹ از ڈراما. جب ہم کامیڈی کی بات کرتے ہیں، جب ہم ڈراما کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہم یہ دو چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس میں زیادہ فکشن شامل ہے. اور اس میں اب آپ نے مختلف موویز دیکھی ہیں جو سائنس فکشن سے بھی ریلیٹڈ ہیں، اور کچھ اور اس طرح کے پروگرامس بھی آ رہے ہیں. کچھ سیریز رن ہو رہی ہیں مختلف چینلز پر جس میں فکشن زیادہ انوالو ہے اور سائنس فکشن بھی انوالو ہے. تو اس حوالے سے وہ پروگرامس جن کی بنیاد فیکٹس پر نہیں ہے اور فکشن پر ہے، فینٹیسی پر ہے، ڈریمنگ پر ہے، اور وہ چیزیں جو انسان کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے ہے. تو آپ کو اس طرح کے بہت سارے بچوں کے شوز بھی نظر آئیں گے، آپ کو سائنس فکشن فلمس بھی نظر آئیں گی جو شاید انسان کرنا چاہتا ہے. وہ آپ اس طرح کی موویز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان اگر اڑ نہیں سکتا، لیکن اس مووی کے اندر جو کریکٹر ہے وہ اڑ بھی رہا ہے، وہ مختلف عمارتیں بھی پھلانگ رہا ہے. تو اس حوالے سے اس طرح کے سپرسٹیشیس بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اور ٹو بی مور اپروپریٹ وی شوڈ کال دم سپر نیچرل. یہ چیزیں وہ نیچرل نہیں ہیں، فیکچوئل نہیں ہیں، لیکن اس میں فکشن کی وجہ سے، اور بیسیکلی وہ ہوتا ہے میک بلیو سچویشن ہوتی ہے. یہ بھی ایک تھیری ہے کمیونیکیشن کے حوالے سے، جس میں آپ اسکرین پر جو کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں وہ آپ آڈینس کو اس کا یقین دلا بھی رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس پرٹیکولر اسپین آف ٹائم میں آڈینس نے آپ کو ہینڈ اوور کیا ہوا ہے اپنے آپ کو اور اپنی مینٹل اسٹیٹ کو، اور اسے آپ گریب کر رہے ہیں اس کی اٹینشن، اور اسے آپ ایک خاص سچویشن میں لے کر جا رہے ہیں. اینڈ دیٹ از فار دیٹ پرٹیکولر ٹائم پیریڈ ونس اینی آف دی آڈینس از واچنگ دیٹ پروگرام. تو وہ اس پرٹیکولر سچویشن کے اندر خود بھی موو کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، اس کی انسپریشن یا اس کا انٹرسٹ آپ کا تبھی ڈیولپ ہوتا ہے جب کوئی بھی آڈینس میں سے اس پرٹیکولر پروگرام کے ساتھ خود کو ریلیٹ کر سکے. اگر وہ ریئل لائف سچویشن ہے، اور اگر کوئی اس طرح کا ڈرامہ چل رہا ہے، کوئی سیریز ایسی آن ایئر جا رہی ہے جس میں کسی خاص گروپ آف کمیونٹی کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اگر جو لیبر کلاس ہے اس سے بات کی گئی ہے، ٹیچر سے کو ایڈریس کیا گیا ہے، اس کے جو کریکٹرز ہیں وہ کامن لائف کریکٹرز ہیں، تو اس کی آڈینس بھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہوگی، کیونکہ ان کے ایشوز پر بات ہو رہی ہے، ان کے پروفیشن سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو دکھایا جا رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی انٹرسٹ بھی بڑھے گا ان کا، اور اس کی ویورشپ میں بھی اضافہ ہوگا اس پرٹیکولر کمیونٹی میں، اس پرٹیکولر گروپ میں. جہاں تک فکشن کی بات ہے تو فکشن از فار انٹرسٹ، اور یہ جسے آپ کہتے ہیں کہ اٹ از پاس ٹائم، یہ اس طرح ہے کہ آپ انٹرٹین کرنے کے لیے لوگوں کو مختلف فکشنل چیزیں دکھا رہے ہیں، اور پاسبلی ان میں سے چند چیزیں ایسی ضرور ہیں جو ڈیو کورس آف ٹائم اکارڈنگ ٹو ریسرچ اینڈ سائنس دے ول گیٹ، لیکن ابھی وہ چیزیں بعید ہیں اور وہ چیزیں صرف سوچی جا رہی ہیں. تو وہ ایک انسان کی فینٹیسی ہے، ایک ڈریم ہے، اور اس حوالے سے وہ تمام چیزیں آپ دیکھتے ہیں. بٹ دی بیسک پرپز از انٹرٹینمنٹ، اور پروگرام ڈپارٹمنٹ کا مقصد ہی ہے انٹرٹینمنٹ. اس کے علاوہ اور بھی کچھ شوز ہوتے ہیں جو مختلف پروگرام کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں. جہاں ہم نے سیریز کی بات کی، جہاں ہم نے سیریل کی بات کی، ہم نے سچویشنل کامیڈی کی بات کی، اور ہم نے فیکچوئل پروگرامس اور نان فیکچوئل یا فکشنل پروگرامس کی بات کی. وہاں کچھ شوز اور بھی ہیں اور ان کے بارے میں بات کرتے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک سلائیڈ. مینی شوز مینٹین a status quo where the main characters and the premise changes little. If some change happens to the characters' lives during the episode, it is usually undone by the end. Because of this, the episodes can usually be watched in any order. There are many series that feature progressive change to the plot, characters, and the both. Common television programs periods include regular broadcast like a TV news, TV series, usually seasonal and ongoing with a duration of only a few episodes to many seasons, or TV mini-series which is an
extended film, usually with a small predetermined number of episodes and a set plot and timeline. تو آپ نے ان سلائڈس میں بھی دیکھا کہ پروگرامنگ کے حوالے سے کچھ ایسی سیریز ہوتی ہیں جس میں آپ کے اسٹاک کریکٹرز سیم ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہر جو ایپیسوڈ ہوتی ہے وہ ایز اے یونٹ کام کرتی ہے، اور اس میں اس کا جو آرڈر ہے دیٹ کین بی ریپلیسڈ ایز ویل، کیونکہ ہر ایپیسوڈ جو ہے وہ ایک یونٹ ہے، اس کے کریکٹرز سیم ہیں، اور اس میں کچھ پلس مائنس آپ کر رہے ہیں، اور اسٹوری آپ اس کی ایک موجود ہے. اور اس کو جب آپ نے بھیجنا ہے، اور یا سم ٹائم ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایپیسوڈ تیار نہیں ہے اور آپ نے کوئی ریپیٹ کرنی ہے، تو یو کین ہیو دی بیسٹ آف ون آف دی ایپیسوڈ ریپیٹیڈ. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سیریل کی، جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ڈرامہ کی، تو اس کے اندر آپ کے پاس 13 ایپیسوڈس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتی ہیں. اس میں کوئی ایپیسوڈ جو ہے وہ سیم ویک میں تو ریپیٹ ہو سکتی ہے، لیکن نیکسٹ ویک میں آپ کو ایک اور ایپیسوڈ چاہیے جو آپ نے دکھانی ہے، کیونکہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کے بعد آپ سیم ایپیسوڈ کو ریپیٹ نہیں کرتے. اس حوالے سے بھی پروگرام ڈپارٹمنٹ کو قبل از وقت یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ جب آپ کا ایک پروگرام شیڈول ہو گیا ہے تو اس کے بعد جیسے پائلٹ پروگرام آپ نے بنایا، خواہ آپ ایز اے پرائیویٹ پروڈیوسر کام کر رہے ہیں یا آپ کسی نیٹ ورک کے ساتھ جو ہے آپ کی ایفیلیشن ہے، آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو پائلٹ اپروو ہونے کے بعد ایک پری پروڈکشن اور پوسٹ پروڈکشن کا کام اپنے اپنے لیولز پر جو ہے وہ اس کو اسپر ملتی ہے، اس کو ایک تیزی ملتی ہے، اور اس حوالے سے وہ آپ کو کام فوری طور پہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کا پروگرام آن ایئر جا رہا ہے تب آپ کو وہ اس کو ایک سلاٹ مل گئی ہے اور وہ ایک شیڈول ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کو تمام کام تیزی سے کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے بھی جب آپ کی پری پروڈکشن اچھی ہوگی، آپ کی پروڈکشن فیز اچھی ہوگی اور پوسٹ پروڈکشن بھی بہتر ہوگی، تبھی آپ ان تمام پروجیکٹس کو آپ تیار کر سکتے ہیں ٹائم پر، تاکہ اس پرٹیکولر کوارٹر میں جو پروگرام شیڈول کیا گیا ہے وہ اس پرٹیکولر کوارٹر میں ہی مکمل ہو. اس حوالے سے بھی ہم جب پروگرامنگ کی بات کریں گے، جب شیڈولنگ کی بات کریں گے، تو اس میں اس چیز کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے. اچھا، پھر ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ جہاں پر ہم سیریز کی بات کرتے ہیں اور اس میں اگر کوئی کریکٹرز ہیں دے لیو، وہ اس پرٹیکولر سیریز سے دے گاٹ سم انگیجمنٹ، اور خدا نخواستہ کسی اگر کریکٹر کی ڈیتھ بھی ہوگی ہے، تو وہاں پر آپ کے پاس رائٹرز موجود ہوتے ہیں جو آپ کی سٹوری کو ماڈیفائی کر دیتے ہیں، اور ماڈیفائی کر کے وہ جو پرٹیکولر کریکٹر ہے اس کو اس سٹوری میں بھی وہ اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ اس کا جو ایگزٹ ہوتا ہے دیٹ از ناٹ پراپرلی نون ٹو دی آڈینس، یا اس کو ایسے رجسٹر کیا جاتا ہے کہ دس کریکٹر از نو مور، اور وہ اس کہانی سے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. جبکہ کچھ اور ہمارے پاس ایپیسوڈز ایسی ہوتی ہیں، کچھ اور سیریز ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر جو آپ کے پاس ٹیم بیٹھی ہوتی ہے اسکرپٹ رائٹرز کی، اور وہ ٹیم جو ہے وہ نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے ان کو وہ بناتی ہے. یہ کام کس طرح ہوتا ہے؟ ہمارے پاس مختلف جو سوپس چل رہی ہیں، مختلف وہ ڈراماز جو کوارٹر، میں نے بتایا کہ کوارٹر کے نہیں ہیں، بائی اینول یا 6 ماہ کے نہیں ہیں، بلکہ سالہ سال سے وہ چل رہے ہیں. کچھ ایسے پروگرامس ہیں ہمارے پاس انٹرنیشنل چینلز پہ بھی، اور کچھ لوکل چینلز پہ بھی ایسے سوپ آپراز یا سوپ ڈراماز چل رہے ہیں جو مختلف ٹائم سپین سے چل رہے ہیں، اور ان کی سٹوریز میں کنٹینیوٹی ہے، ان کے کریکٹرز جو ہیں وہ ینگ ٹو اولڈ بھی آئے ہیں، اور پھر درمیان میں اس کی سٹوری بھی چینج ہو رہی ہے. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف جو ہمارے ہاں فیڈ بیک حاصل کرنے کے لیے مختلف سرویز ہوتے ہیں، ہمارے یہاں نیشنل لیول پر بھی ہیں، انٹرنیشنل لیول پر بھی سرویز ہیں، اور اگر آپ یو ایس اے کی بات کریں تو وہاں پہ ایک نیلسن ریٹنگ بھی ہوتی ہے. وہ باقاعدہ ایک ادارہ ہے جو ٹیلی ویژن کے پروگرامز کی ریٹنگ کرتا ہے، اس کی آڈینس کے حوالے سے اور اس کی ویورشپ کے حوالے سے وہ بات کرتا ہے، اور اسی طرح وہ سروے بھی کنڈکٹ کرتا ہے کہ ایک جو پاپولر سیریز ہے اس پرٹیکولر سیریز میں لوگ جو ہیں وہ کیا اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں مختلف کریکٹرز کے بارے میں، اور اس سٹوری کو وہ آگے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس سروے کے بعد وہ اپنی جو رائٹرز کی ٹیم ہے جو موجود ہے، وہ ان کی ایگزسٹنگ سٹوری بھی ان کے پاس ہے، لیکن وہ لائک وائز اکارڈنگ ٹو دی وم اینڈ وش آف دی آڈینس، لوگوں کے سروے کے مطابق، لوگوں کے فیڈ بیک کے مطابق کہ اس کریکٹر کو فیوچر میں یہ بیہیویئر اس کا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے وہ سٹوری میں تبدیلی بھی لے آتے ہیں. اس طرح سے یہ جو بڑے پروڈکشن ہاؤسز ہیں یا بڑے بڑے چینلز ہیں، انہوں نے اپنے جہاں پر اسکرپٹ رائٹرز موجود ہیں وہاں اسکرپٹ اور کانٹینٹ کے ایڈیٹرز بھی موجود ہیں، اینڈ دے ہیو گاٹ دی ٹیمس فار سچ پرٹیکولر پرپز، اور
وہ ایک ایسی سیریز جو کہ سال ہر سال چل رہی ہے، اس سیریز کے حوالے سے رائٹ اپس بھی لیتے رہتے ہیں. دے کین آسک ڈفرنٹ رائٹرس ٹو رائٹ ون اسٹوری اینڈ دین دے کین ایدر سلیکٹ ون آؤٹ آف دیم، 2 3 4 اسٹوریز میں سے وہ ایک سلیکٹ کر سکتے ہیں، یا 2 اسٹوریز کو جو ہے وہ مرج کر کے اس کو مکس اپ کر کے بھی وہ ایک نیا جو ہے تھیم سامنے لا سکتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ وہ سامنے لا سکتے ہیں. اس حوالے سے مختلف ارینجمنٹس ہیں مختلف کنٹریز میں اور مختلف ٹیلی ویژن نیٹ ورکس میں جو کہ کی جاتی ہیں، تاکہ وہ جو سیریز ہے آپ اس کو پبلک کے مطابق ان کی توقعات کے مطابق چلائیں گے، تاکہ آپ کا جو ہے اس کی نہ صرف چینل کی پاپولیرٹی بڑھے، تب اس کے ریونیو بھی زیادہ سے زیادہ مل سکے. اس حوالے سے یہ مختلف ارینجمنٹس ہیں جو کوئی بھی چینل کرتا ہے. مزید ٹیلی ویژن سیریز کے حوالے سے جو باتیں ہیں آئیے ان کو بھی دیکھتے ہیں. While television series appearing on the television networks are usually commissioned by the networks themselves, their producers earn greater revenue when the program is sold into syndication. With the rise of the DVD home video format, box sets containing entire seasons or the complete run of a program have become a significant revenue source as well. Many of the primetime comedy shows and cartoons are digitally remastered for television, as there is a more original and reissued DVD sets of television programs containing either entire season or complete series run to come in the future. تو اس حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ مختلف جو چینلز ہیں وہ کیٹر کرتے ہیں اپنی نیڈس کو، اور جہاں پر اگر آپ نے اپنے چینل پر کارٹون چلانے ہیں اس کے لیے بھی آپ کے پاس میٹیریل موجود ہے. اگر آپ کوئی سائنس فکشن فلم چلا رہے ہیں یا اینیمیٹڈ سیریز چلا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کے پاس کانٹینٹ موجود ہے. اگر آپ پرائیویٹ پروڈکشن کو ہائر کر رہے ہیں اپنے چینل کے لیے اور پھر اس کے آپ کے پاس رائٹس بھی موجود ہیں، تو جہاں پر آپ لوگوں کو وہ پرٹیکولر پروگرام جو ہے وہ اپنے چینل پر دکھا رہے ہیں، وہاں ان کو اس کی ڈی وی ڈیز، جیسے آج کل کلچر بہت زیادہ عام ہے، تو اس حوالے سے آپ جو وہ پروگرام آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے اور ان کو آن ایئر دیکھنے کے علاوہ کچھ لوگ مارکیٹ سے اس کی جو ہے ڈسک یا ویڈیوز بھی خرید کر دیکھنا چاہیں گے، تو اس حوالے سے وہ چینل جو ہے وہ دے کین ہیو دیئر اون آؤٹ لیٹ اور دے کین ہیو پرٹیکولر پوائنٹ ان دی سٹی جہاں پر وہ اپنے پروگرامس جو ان کے اچھے پروگرامس ہیں، جن کی ویورشپ زیادہ ہے، جن کی آرکائیول ویلیو زیادہ ہے، جن کی ریپیٹ ویلیو ہے، اس حوالے سے وہ چینلز یہ بھی بندوبست کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو ریکارڈنگس ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل کریں. اور آپ اکثر چینلز پر یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی پروگرام کا پرومو چل رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کیسٹس اینڈ سیریز اویلیبل کا ورڈ آپ کو اکثر سننے کو ملتا ہے کسی بھی میوزیکل پروگرام کے حوالے سے، اور کسی بھی اچھے سیریز یا اچھی ڈرامہ سیریل سے متعلق آپ کو تمام میٹیریل مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہوتا ہے. تو یہ بھی ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے ایک سورس ہے کسی بھی چینل کے پاس. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیلی ویژن سیریز جو ہم آج کے پروگرام ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ سیریل یا سیریز ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیلی ویژن سیریز ہے اس کے جانرز کون کون سے ہیں اور اس میں انٹرٹینمنٹ کی کون کون سی ٹائپس ہیں. ٹیلی ویژن سیریز بائی جانرا، سب سے پہلے اس میں اسکرپٹڈ انٹرٹینمنٹ، اور وہ ہے ڈرامیٹک ٹیلی ویژن سیریز انکلوڈنگ ڈرامہ سیریز، سیریل ڈرامہ، سائنس فکشن اور سوپ آپرا. اس کے علاوہ ٹیلی ویژن کامیڈی ہے جو ٹپیکل سچویشنل کامیڈی ہے اور اسکیچ کامیڈی ہے. دین کمز اینیمیٹڈ ٹیلی ویژن سیریز، منی سیریز اینڈ ٹی وی موویز اور ایوارڈ شوز. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انسکرپٹڈ انٹرٹینمنٹ جو ہے ہمارے پاس، اس میں کیا شامل ہے؟ ٹاک شوز ہیں، ریئلٹی ٹیلی ویژنس ہیں، گیم شوز ہیں. دین کمز انفارمیشنل which include news programs, documentary, television news magazines dealing with current affairs, TV infomercials which are advertising paid spots. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ہمارے پاس پروگرامس ہیں. ہم نے پہلے بات کی اسکرپٹڈ پروگرامس کی جن کا اسکرپٹ موجود ہوتا ہے، ایکٹرز جو ہیں وہ پرٹیکولر اسکرپٹ کو فالو کرتے ہیں. وہ ڈرامہ سیریز میں بھی ہے، وہ ڈرامہ سیریل میں بھی ہے، سچویشنل کامیڈیز میں بھی آپ جو ہے رکھتے ہیں اسکرپٹ. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ جو کریکٹرز ہیں وہ آن اسپاٹ جو ایکسٹیمپور وہ ان کے ڈائلاگس ہیں وہ کچھ اس میں شامل بھی کر لیتے ہیں، بٹ اگین دیٹ از ان کنسلٹیشن ود دی ڈائریکٹر. پھر ہم نے بات کی انسکرپٹڈ کی. انسکرپٹڈ میں جس میں آپ پرٹیکولر اسکرپٹ نہیں لکھتے. ٹاک شوز ہیں آپ کے، جو آپ کا اینکر ہے اس کے پاس کچھ کویشچن ضرور موجود ہوتے ہیں، اور ہم نے ٹاک شو کا جب لیکچر ہم نے
کیا تھا تو اس میں ہم نے بات بھی کی تھی کہ وہ کون کون سے کویشچنس ہیں اور ٹاک شو کو کس طرح لے کر چلا جاتا ہے. لیکن اب ہم کانٹینٹ کے حوالے سے جب بات کریں تو ٹاک شو جو ہے آپ کا یا ایک گیم شو ہے, اس حوالے سے یہ جو شوز ہیں وہ آپ کے انسکرپٹڈ ہوتے ہیں. اور تیسری جو کیٹیگری ہم نے کانٹینٹ کے حوالے سے بات کی ہے وہ انفارمیشنل, اور اس میں ہمارے پاس نیوز ہے, کچھ کرنٹ افیئرس کے پروگرامس ہیں, اور ایک اور آپ نے اس میں ٹرم دیکھی ہوگی وہ ایکرونیم ہے انفومرشل. جس طرح ہم آج کے دور میں انفوٹینمنٹ یوز کرتے ہیں تو انفوٹینمنٹ جو ہے یہ ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہے آف ٹو ورڈس, ون از انفارمیشن اینڈ سیکنڈ از انٹرٹینمنٹ, اور اس کو آپ نے انفوٹینمنٹ کہہ دیا. اسی طرح انفومرشل از آلسو اے نیو ٹرم جس کے اندر انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور کمرشل ہوتی ہے بیسیکلی, اور یہ ہوتا ہے یہ کسی ادارے کی طرف سے ہو سکتی ہے, کیونکہ جب آپ کمرشل کی بات کرتے ہیں وہ تو ٹریڈ بیسڈ ہے, وہ تو بزنس بیسڈ ہے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی آپ کا انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو پبلک سروس کے لیے کام کر رہی ہے, کوئی آپ کی نیشنل آرگنائزیشن ہے جو ایک صحت کے حوالے سے, انوائرمنٹ کے حوالے سے کچھ جو معلومات ہیں وہ پہنچانا چاہ رہی ہے عوام الناس تک, تو وہ جو کمرشل ہوگی جس میں کچھ انفارمیشن شامل ہوگی دیٹ وڈ بی کالڈ انفومرشل. اور اسی طرح ایک اور ٹرم بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں وہ ہے ایڈورٹوریل. جب ایک ایسا اشتہار ہوتا ہے جو کسی بھی چینل کی طرف سے دیا جاتا ہے, جو پبلک سروس میسج بھی آپ دیکھتے ہیں, تو اس میں ایڈورٹیزمنٹ بھی شامل ہے اور ایڈیٹوریل بھی شامل ہے. تو اس قسم کے پروگرام کو یا اس اسپاٹ کو جو پیش کیا جاتا ہے وہ ایڈورٹوریل کہتے ہیں کہ دس از ایڈورٹیزمنٹ ود این ایڈیٹوریل ویلیو. تو اس طرح کی یہ ٹرمس ہیں جو پروگرام ڈپارٹمنٹ میں استعمال بھی کی جاتی ہیں. اب ہم تھوڑا سا بات کرتے چلیں, پروگرام جب بھی کوئی پروگرام ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوتا ہے, ہم نے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے شروع کے لیکچرز میں پروگرام آئیڈیا جنریشن کی بات کی تھی, اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ پروگرام جب پروڈکشن کے پروسیس میں وہ کن کن مراحل سے گزرتا ہے. تو آج ہم تھوڑا سا ریہیش کریں گے, ہم اسے ریوائز کریں گے کہ وہ کون کون سے پروسیس ہیں اور وہ کیا طریقہ کار ہیں جس سے ایک پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ ہو کر ایک سیریز تک یا ایک سیریل تک پہنچتا ہے. تو اس حوالے سے ایک ہم سلائڈ دیکھتے ہیں. A person decides to create a new television series. The show's creator develops the show's elements consisting of concept, the characters, the crew, and the various actors. In some cases, big name actors. They will then offer it to the various television networks in an attempt to find one that is interested in the series and order a prototype first episode for the series known as pilot. To create the pilot, the structure and the team of the whole series needs to be put together. If the network likes the pilot, they will pick up the show for their next season or series. Sometimes they'll save it for mid-season or request rewrites and further review. And other times they will pass entirely, leaving the show's creator forced to shop it around to other networks. Many shows never make it past the pilot stage. تو آپ نے دیکھا ان سلائڈس میں کہ ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ ایک پرسن ہے ہو ڈیسائڈس, جنریٹ کرتا ہے ایک آئیڈیا. وہ آپ کے اپنے نیٹ ورک کا بھی بندہ ہو سکتا ہے, وہ آپ کا کوئی باہر سے بھی آپ کوئی آئیڈیا دے سکتا ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ پروگرام کے حوالے سے یا نیوز کے حوالے سے کون کون سے آئیڈیاز ہیں جو گیدر کیے جاتے ہیں اور کس طرح ایک ٹیلی ویژن نیٹ ورک ان کو سلیکٹ کرتا ہے, سارٹنگ کرتا ہے. ہم اپنے لیکچر میں اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے. اب ہم بات کرتے ہیں جہاں پہ پروگرام کی آئیڈیا جنریشن کی, اور اس کے بعد اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی کرو سلیکٹ کیا جاتا ہے, کون کون سے لوگ اس میں شامل ہوں گے, ٹیکنیکل سٹاف کو آپ انگیج کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کی کاسٹنگ کرتے ہیں, اور ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا بگ نیم کہ ڈیفینیٹلی اگر آپ اپنے پروگرام کی ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ میجر جو ہے ایکٹرز بھی لینے پڑیں گے, اور اس کے بعد آپ اس میں آڈیشن بھی کنڈکٹ کر سکتے ہیں. آپ جو ایگزسٹنگ آرٹسٹ ہیں ان سے بھی کام لے سکتے ہیں, اور اس طرح کرتے ہوئے آپ ایک پائلٹ تیار کرتے ہیں. اور جسے ہم نے پروٹوٹائپ پروگرام بھی کہا کہ ایک پائلٹ جو تیار ہوتا ہے اس پائلٹ کو پھر اگر آپ کوئی انڈیپینڈنٹ پروڈیوسر کے طور پہ کام کر رہے ہیں یا آپ کا اپنا ایک پروڈکشن ہاؤس ہے تو وہ پائلٹ جو ہے وہ آپ لے کر مختلف نیٹ ورکس کے پاس جاتے ہیں, مختلف ٹیلی ویژن آرگنائزیشنس کے پاس جاتے ہیں, انہیں وہ پائلٹ پروگرام دکھاتے ہیں. پائلٹ کین بی اے سمپلی سیمپل, وہ ایک سیمپل پروگرام ہے اور اس نے آگے ایک سیریز بننا ہے یا ایک سیریل بننا ہے. اس حوالے سے جو نیٹ ورک کے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس پرٹیکولر ایپیسوڈ میں کتنی جان ہے, اس کے کیا کیا آسپیکٹس ہیں. ڈیفینیٹلی دے آر کنسرنڈ اباؤٹ دی فائنینسز, کیا یہ سیریل جو ہے وہ اچھا بزنس کرے گی یا نہیں کرے گی.
اور اس حوالے سے وہ اس کی فائنینشیل ویلیوز بھی دیکھتے ہیں, اس کی کانٹینٹ ویلیوز بھی دیکھتے ہیں. اور جب وہ پہلے تو اسکرپٹ کی بات ہوتی ہے, اسکرپٹ کو دیکھا جاتا ہے, بعد میں پائلٹ بنتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسکرپٹ کی سٹیج پر ہی آپ کو ری رائٹ کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر آپ یہ پرٹیکولر تبدیلیاں کر لیں, اگر تو وہ آج کے دور کے آڈینس کے مزاج کے مطابق آپ اسے بنا سکتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پائلٹ جب بنتا ہے تو پائلٹ کے اندر بھی چند تبدیلیاں کی جاتی ہیں. اور ہم نے ایک ٹرم اس میں اور بھی دیکھی تھی, شاپ اٹ اراؤنڈ, یعنی کہ جب نیٹ ورک سمجھتا ہے کہ یہ جو پروگرام ہے وہ اس کے اپنے چینل کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, تو جسٹ ٹو سے دیم کہ دے کین ٹرائی اندر ونڈو, تو دے کین شاپ اٹ اراؤنڈ, وہ لوگ اپنے پروگرام کو مزید نیٹ ورکس کے پاس ٹرائی کر سکتے ہیں. اور پھر ہم نے بات کی کہ جب پائلٹ تیار ہو گیا تو اس کے بعد آپ کو گو ہیڈ مل گیا, اور اس کے بعد آپ نے اس کی فردر جو تیاری ہے وہ شروع کر دی, اور پھر شیڈولنگ کی ہم نے بات کی کہ اس کو شیڈول کیا گیا اور اس کی ریکارڈنگ مکمل کی. مزید اس پروسیس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں آئیے دیکھتے ہیں. If the show is picked up, a run of episodes is ordered. Usually only 13 episodes are ordered at first, although a series will typically last for at least 26 episodes. The show hires a group or panel of writers who usually work in parallel. The first writer works on the first episode, the second on the second episode, and so forth. When all of the writers have been used, the assignment of episodes continues starting with the first writer again. On other shows, however, the writers work as a team. Sometimes they will develop stories, ideas individually and pitch them to the show's creator, who then folds them together into a script and rewrites them. تو آپ نے اس میں دیکھا کہ جب ایک شو جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کر لیا گیا کہ یہ کسی بھی نیٹ ورک پر اس کا ٹائم ہوگا اور اٹ از ریڈی فار ٹو رن اور ٹو براڈ کاسٹ, تو اس کے بعد پھر آپ کی تمام جو سٹیجز ہیں وہ ایکسپیڈائٹ ہوتی ہیں, اور وہ جس 3 سٹیجز کا ہم نے ذکر کیا پروڈکشن کے حوالے سے. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کم رواج ہے اس طرح کا کہ آپ ایک سیریز یا ایک سیریل جو ہے وہ مختلف رائٹر سے لکھوا رہے ہیں, لیکن اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں پہ ٹیم رائٹنگ کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے. اور اس میں جیسے ہم نے اس میں بھی بات کی کہ آپ پہلے رائٹر سے ایک ایپیسوڈ لکھوا رہے ہیں, دوسرے رائٹر سے دوسری ایپیسوڈ لکھوا رہے ہیں, اینڈ سو آن, اور اس طرح آپ اپنا ایک کوارٹر مکمل کر رہے ہیں 13 ایپیسوڈ کا. اینڈ اگین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی جو سیریز ہے وہ پاپولر ہے اور وہ اسے نیکسٹ سیزن میں یا نیکسٹ کوارٹر میں بھی آن ایئر جانا چاہیے, تو اگین یو کین اسٹارٹ اپ ود دی سیم رائٹرز اینڈ دے کین ہیو مور ایپیسوڈ. تو اس طرح آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ملٹیپل ایکسپوجر ملتا ہے, خاص طور پہ سیریز میں آپ کے پاس زیادہ چوائسیز ہوتی ہیں, زیادہ برینز انوالو ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے جو آپ کو زیادہ اچھی کریٹیوٹی ملتی ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی اس میں ڈسکس کیا کہ جب ایک سے زیادہ اسکرپٹ آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو کریٹر یا پروڈیوسر ہے وہ جب وہ تمام چیزیں سنتا ہے, وہ دے کم اینڈ دے پچ مین کہ وہ انہیں آ کر سناتے ہیں اپنا کانسیپٹ. رائٹرس جو ہیں وہ اس کریٹر کو یا پروڈیوسر کو, تو اس حوالے سے وہ ان میں کوئی چینجز جو ہے وہ بھی سجیسٹ کر سکتا ہے, اور ہی کین آلسو ایڈوائز ون مور رائٹر ٹو کمپائل آل دوز اسٹوریز جس کی ہم نے بات کی. تو ٹیم رائٹنگ کیا ہے اور ٹیم رائٹنگ میں مزید کون کون سی چیزیں انوالو ہیں اس کے بارے میں بھی ہم ایک سلائڈ دیکھتے ہیں. دی میتھڈ آف ٹیم رائٹنگ از امپلائڈ آن سم longer dramatic series, usually running up to a maximum of around 13 episodes. The idea for such a show may be generated in-house by one of the networks. It could originate from an independent production company. It will sometimes be a product of both. However, there are still a significant number of programs, usually sitcoms, that are built around just 1 or 2 writers and a small close-knit production team. These are pitched in the traditional way, but since the creator or creators will handle all the writing requirements, there will be a run of 6 or 7 installments per series once approval has been given. تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب ہم کسی بھی پروگرام کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اس کی رائٹنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ٹیم رائٹرز موجود ہوتے ہیں. اور عام طور پہ جو سچویشنل کامیڈی ہے اس میں ہمارے ہاں ایک ہی رائٹر استعمال ہوتا ہے, لیکن اگر آپ باہر کی کنٹریز میں دیکھیں تو وہ ایک سے زائد 2 یا 3 رائٹرز بھی اس میں انوالو کر لیتے ہیں. اور ٹیم رائٹنگ ہوتی ہے اس میں آپ کے یہ ہے کہ ڈیسیژنس بھی انوالو ہوتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو لوگ ہیں وہ اس میں جب انوالو ہو رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یور پروڈکشن دیٹ وڈ بی اے گڈ پروڈکشن. تو اس حوالے سے ہم نے
یہ آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ کسی بھی پرٹیکولر پروگرام کے لیے دیٹ ڈپینڈس آن یو. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ایک جو رائٹر ہے اس کے اندر کچھ کوالٹیز ہیں موجود اور ہی از مسنگ سم تھنگ, تو آپ کسی ایک اور رائٹر کو اس کے ساتھ انگیج کر کے اس پرٹیکولر سیریز کا جو اسکرپٹ ہے وہ آپ مکمل کروا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ٹیم رائٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں بھی آ رہا ہے کہ آپ جہاں پر جوائنٹ وینچرز ہو رہے ہیں, ہم نے ان سلائڈس میں یہ بھی دیکھا کہ کچھ آپ کے آئیڈیاز آپ کا اپنا نیٹ ورک کے لوگ جو امپلائیز ہیں وہ جنریٹ کر رہے ہیں, کچھ آپ جو ہے لے رہے ہیں مختلف پروڈکشن ہاؤسز سے. اب ہمارے یہاں بھی جتنے بھی چینلز ہیں ان میں بہت کم چینلز ایسے ہیں جو اپنے پروگرام پروڈکشن کر رہے ہیں. زیادہ تر جو چینلز ہیں ہمارے یہاں وہ پروگرام ہائر کرتے ہیں یا پروگرام خریدتے ہیں کسی بھی پروڈکشن ہاؤس سے, اور بعض اوقات وہ اس نیٹ ورک کی اور اس پروڈکشن ہاؤس کا جوائنٹ وینچر بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ جو آئیڈیا ہے اس کا بیسک کانسیپٹ اس چینل نے دیا ہے اور اپنا ان کے پاس شاید اگر وہ نیوز چینل ہے اور وہ ایک ایسا پروگرام کرنا چاہ رہا ہے جس میں وہ اپنے جو لوگ ہیں, اپنا جو ٹیکنیکل سٹاف ہے وہ انگیج نہیں کرنا چاہتا, تو وہ کسی پرٹیکولر پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ کولیبریشن کر کے اس پرٹیکولر آئیڈیا کو, بیکاز دیٹ آئیڈیا از گڈ ون اینڈ دے وانٹ ٹو ایگزیکیوٹ اٹ, تو اس حوالے سے اس پرٹیکولر آئیڈیا کو کسی بھی پروڈکشن ہاؤس سے کروا سکتے ہیں, اس کو اس کی پروڈکشن کا تمام کام, اینڈ دیٹ کین بی اے جوائنٹ وینچر آف اے پروڈکشن ہاؤس اینڈ اے چینل اینڈ اٹ کین گو آن ایئر. تو اس حوالے سے مختلف ہمارے پاس پروڈکشن کی ٹیکنیکس بھی ہیں, مختلف پروسیسز بھی ہیں, اور یہ تو بات ہو رہی تھی پرائیویٹ پروڈکشن کے حوالے سے جب آپ پرائیویٹلی چیزیں ہائر کرتے ہیں. لیکن اگر نیٹ ورک کا پروگرام ڈپارٹمنٹ خود ہی بڑا وسیع ہے, واسٹ پروگرام ڈپارٹمنٹ ہے, تو اس کے اندر مختلف لوگ شامل ہوتے ہیں, بجائے کہ وہ ایک ذمہ داری آپ سوللی ایک پروڈکشن ہاؤس پہ دے دیتے ہیں. اس کا جو پروڈیوسر ہوتا ہے وہ فائنینس کہاں سے لے رہا ہے, ہی از ڈائریکٹر اور بیسیکلی فائنینسر جو ہے وہ اس کا پروڈیوسر کہلائے گا, اور وہ ایک ڈائریکٹر ہائر کرے گا, اور اس طرح سے وہ ایک پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤس تو کام کرے گا. لیکن جو بڑے نیٹ ورکس ہیں ان کا پروگرام ڈپارٹمنٹ کافی جو ہے وہ آرگنائز بھی ہوتا ہے, اور جب انہوں نے پورا ایک چینل چلانا ہے تو وہ تمام چیزیں باہر سے ہائر نہیں کرتے, بلکہ اپنے پروگرام پروڈیوسرز پر, اپنے پروگرام ڈپارٹمنٹ پر ریلائی کرتے ہیں. اور اگر ہم ان کی ہائرارکی دیکھتے ہیں تو دے اسٹارٹ اپ فرام اے کنٹرولر پروگرام پلاننگ, جو پروگرامنگ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کی پلاننگ بھی کر رہا ہوتا ہے, اور اس حوالے سے وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, اور پھر فالوڈ بائی ڈائریکٹر پروگرامس جو نیشنل ہیڈ ہوتا ہے. جب ہم نے انفراسٹرکچر کی بات کی ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی. دین کمس دی پروگرام مینیجر جو کہ ہیڈ ہے کسی بھی پروگرام ڈپارٹمنٹ کا. اب پروگرام مینیجر اپنا برڈن کم کرنے کے لیے یا اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ ہی اور شی اسائنس ڈیوٹیز آف ایگزیکٹو پروڈیوسر ٹو ڈفرنٹ پیپل. اب اس میں یہ ہے کہ آپ ایگزیکٹو پروڈیوسر ڈرامہ ایک جو آپ سمجھتے ہیں کہ سیزن, اور آپ کا جو سینئر آدمی ہے جس نے ڈرامہ پروڈکشن میں بہت زیادہ کام کیا, یو کین اپوائنٹ دیٹ پرسن ایز ایگزیکٹو پروڈیوسر ڈرامہ. اچھا, پھر ایگزیکٹو پروڈیوسر جو ہے آپ کے پاس ڈاکومنٹری کا بھی ہو سکتا ہے, آپ کے پاس ایگزیکٹو پروڈیوسر میوزک کا بھی ہو سکتا ہے, ایگزیکٹو پروڈیوسر جنرل پروگرامنگ بھی ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے جو کوئی بھی پروگرام مینیجر ہے کسی اسٹیشن پر جو کام کر رہا ہے وہ اپنا ورک سبلیٹ کر دیتا ہے, اور تاکہ اس کو زیادہ برینز جب اس میں انوالو ہوں گے تو اس کی کریٹیوٹی زیادہ اچھی ہوگی, اور اس میں جب مائنڈ شیئرنگ ہوگی تو کوئی اچھا پروڈکٹ سامنے آئے گا. اگین ون پروگرام مینیجر آن ون اسٹیشن ہیز ٹو ڈیل اے لاٹ آف تھنگس. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنے بھی پروڈیوسر آپ کے پاس موجود ہیں وہ کسی بھی جانرا پر کام کر رہے ہیں, کسی بھی ٹائپ پر, کسی بھی پروگرام پر جو کام کر رہے ہیں, تو دے کین کنسلٹ دیئر ریلیونٹ ایگزیکٹو پروڈیوسر, تاکہ پروگرام مینیجر پر زیادہ برڈن نہ بنے. اور پھر یہ کہ جب بھی ایک پروڈیوسر جو ہے وہ ایگزیکٹو پروڈیوسر کے ساتھ اپنے آئیڈیا کو شیئر کرے گا تو ڈیفینیٹلی اسے کچھ انسٹرکشنز بھی وہاں سے ملیں گی, اور وہ اپنا جو ایکسپیرینس جو سینئر پروڈیوسر ہے اور جو سیزنڈ آدمی ہے وہ ینگ پروڈیوسر کو جب اپنا ایکسپیرینس بھی بتائے گا اور اس میں کچھ امینڈمنٹ ہوگی تو فائنلی جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ بہتر ہوگی. اسی طرح اگر کوئی شخص میوزک سے ریلیٹڈ کوئی پروگرام کرنا چاہ رہا ہے دین ہی اور شی کین کنسلٹ دی ایگزیکٹو پروڈیوسر فار دیٹ پرٹیکولر میوزک پروگرام. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں ان کے پاس ایک ایگزیکٹو پروڈیوسر جنرل بھی ہے. سپوز آپ کوئی ایسا پروگرام کر رہے ہیں جو کہ کوئی سیریز یا سیریل کا حصہ نہیں ہے, وہ ایک سیزن کی جو ٹرانسمیشن میں نہیں آتا, وہ ایک پرٹیکولر کوارٹر میں نہیں آتا, تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس اسپیشل ایونٹ ہے, تو چینل کین آلسو ہیو این ایگزیکٹو پروڈیوسر جنرل پروگرامنگ,
اور اس حوالے سے جو بھی اسپیشل ایونٹ ہے وہ اس کو مینیج بھی کر رہے ہیں. اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سپروائز کرتا ہے ایگزیکٹو پروڈیوسر تمام کاموں کو. اس میں آپ کے جو ٹیلنٹ ہنٹ کے حوالے سے وہ آپ کو سجیشن دے سکتا ہے. آپ کے پاس کچھ آرٹسٹ جو ہیں وہ اگر آپ کو ٹائم نہیں دے رہے تو بینگ سینئر ہی اور شی کین ریکویسٹ دیم اینڈ دے کین برنگ دیٹ پرٹیکولر ٹیلنٹ فار یور پروگرام. اور اس حوالے سے اسکرپٹ میں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے. دین دیر آر سرٹن پروگرامس جس کے حوالے سے آپ کو اپنا جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے اس میں بھی سلیکشن کرنی ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کیمرہ کرو کے اندر ڈاکومنٹری کے لیے جو ایک پرٹیکولر کیمرہ مین ہے وہ ہی اور شی از ویری گڈ ان ڈاکومنٹری میکنگ. تو آپ اپنے ایگزیکٹو پروڈیوسر سے مل کر, اپنے پروگرام مینیجر سے مل کر آپ کسی بھی جو کیمرہ کے جو انچارج ہے, جو چیف کیمرہ مین ہے, یو کین ریکویسٹ دیم ٹو گیو یو دی بیسٹ کیمرہ مین فار اور دی ریلیونٹ کیمرہ مین فار دیٹ پرٹیکولر پروگرام. اور اسی طرح پھر لائٹنگ ڈائریکٹر کی جو سلیکشن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ باقی جو آپ کا کرو ہے وہ شامل ہے, اور کاسٹنگ کے مراحل, یہ تمام چیزیں. اور پھر دین کمس لاسٹ پوسٹ پروڈکشن فیز جس میں آپ کا ایڈیٹنگ کا مرحلہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ اس تمام پروسیس کے اندر اپنے ایگزیکٹو پروڈیوسر کو جب انوالو کرتے ہیں تو آپ کی جو فائنل پروڈکٹ ہوتی ہے وہ بہت بہتر بنتی ہے. اور پھر جب ایک پروڈکٹ تیار ہو جاتی ہے تو یہ تو ہم بات کر رہے تھے کسی بھی چینل کے حوالے سے. جب ایک پرائیویٹ پروڈکشن میں آپ دیکھتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ پروڈکشن ہاؤس کے طور پہ اگر آپ نے کوئی پروڈکٹ تیار کی ہے تو اس کا آخری جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن کا. تو ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے ہم ایک سلائڈ دیکھتے ہیں. دی شو از دین ٹرنڈ اوور ٹو دی نیٹورک وچ سینڈز اٹ آؤٹ ٹو اٹس affiliates which broadcast it in the specified time slot. If the Nielsen rating or any other survey are good, the show is kept alive as long as possible. If not, the show is usually cancelled. If the show is popular or lucrative and a number of episodes, usually 100 episodes or more, are made, it goes into syndication where broadcast rights are then pre-sold. The show's creators are then left to shop around remaining episodes and the possibility of future episodes to the other networks. On especially successful series, the producers sometimes call a halt to a series on their own and end it with a concluding episodes, which sometimes is a big production called a series finale. تو آپ نے ان سلائڈس میں دیکھا کہ جب ڈسٹریبیوشن کا مرحلہ آتا ہے کسی بھی پروگرام کے حوالے سے تو وہ جب پروگرام پروڈیوس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی ریٹنگ بھی اچھی آ رہی ہے, مینس کہ اگر کوئی سروے کنڈکٹ ہو رہا ہے اس پرٹیکولر کنٹری میں یا امریکہ کی طرح وہاں کوئی نیلسن ریٹنگ کا اگر سلسلہ موجود ہے تو اگر اس شو کا آپ کو فیڈ بیک اچھا آ رہا ہے, شو لوکریٹو ہے, فائدہ مند ہے اور اس میں کچھ منافع یا پروفٹ گین کر رہا ہے کوئی چینل, تو ہو سکتا ہے کہ اس پرٹیکولر سیریز کو فردر سیزن میں یا فردر کوارٹر کے اندر اسے ایکسٹینڈ کیا جائے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ سود مند نہیں ہے اس نیٹ ورک کے لیے تو پاسبل ہے کہ وہ پرٹیکولر جو پروڈکشن ہاؤس ہے اس کو آپ منع کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی فار نیکسٹ کوارٹر وی آر ناٹ گوئنگ ٹو رن دس سیریز اینڈ دے کین اگین ٹرائی اندر چینل اور اندر نیٹ ورک. اور اگر آپ اپنے ہی چینل میں خود آپ پروڈکشن کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ اپنے پروڈیوسر کو یا اپنا وہ جو گروپ آف پیپل ہے جو لوگ اس پرٹیکولر پروگرام پہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مختلف جو پروگرامس ہیں ان پر کام کرتے رہیں اور ان کو وہ ایکسٹینڈ بھی کرتے رہیں. اور اس حوالے سے جو آپ کا اپنا اسکرپٹ سیکشن ہے وہ اسکرپٹ کو دیکھتا رہتا ہے اور اگر اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو آپ کا اسکرپٹ ایڈیٹر موجود ہے, وہ رائٹر کے ساتھ کنسلٹ کر کے اس میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کے جو پروڈکشن کے پروسیس ہوتے ہیں. اور پھر جب ہم نے بات کی تھی اسٹینڈرڈس کی اور ہم نے یہاں لوکلی بات کی تھی پروونگ کی یا سینسرشپ کی, تو وہ ڈپارٹمنٹ بھی آپ کے پروگرام ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے جو اس پروگرام کو پریویو کر رہا ہے اور اس کی کوالٹی کو ایشور کر رہا ہے, اس کے کانٹینٹ کو اور اس کی پروڈکشن کے تمام پروسیس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کسی بھی جانرا میں کام کر رہے ہوں, ٹیلی ویژن کی کسی بھی ٹائپ میں کام کر رہے ہوں, آپ کے پاس پروسیجرل سیٹ پیٹرن ہے وہ یہی ہے. اور اس میں یہی ہے کہ جی آپ نے ایک طرف ایک آئیڈیا تھا اسے جنریٹ کیا اور اس کے بعد اس میں اسکرپٹنگ ہوئی, پھر کاسٹنگ ہوئی, پھر اس میں پری پروڈکشن کا مرحلہ آیا اور آپ نے تمام چیزیں مینیج کیں, پھر پروڈکشن پروسیس سے آپ آئے اور پھر آپ نے آخر میں اس کا پوسٹ پروڈکشن کا کام بھی کیا. اور تبھی آپ ایک پرٹیکولر پروگرام ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے کسی بھی آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے ایک پروگرام کی شکل دے سکتے ہیں. اور پروگرام مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں اور جو مختلف چینلز پہ چل رہے ہیں وہ کوئی اینیمیٹڈ سیریز ہو سکتی ہے,
وہ کوئی ایوارڈ شو ہو سکتا ہے, کوئی سیلیبریٹی شو ہو سکتا ہے. بچوں کے پروگرام آج کل بہت زیادہ ان ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں کامیڈیز مختلف قسم کی ہو رہی ہیں, کہیں سچویشنل کامیڈیز ہو رہی ہے, کہیں پر لاف ٹریکس بھی شامل کیے جاتے ہیں کسی کامیڈی میں, کہیں پر لاف ٹریکس نہیں بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوکنگ شوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور پھر کامیڈی ڈرامہ بھی ہوتی ہے. اور اسی طرح اس کے لیے ایک ٹرم اور بھی ڈرامیڈی بھی یوز ہوتا ہے کہ ڈرامہ وتھ کامیڈی کین بی کالڈ آ ڈرامیڈی. تو یہ بھی ایک ٹرم ہے جو استعمال ہوتی ہے. میوزیکل شوز بھی آپ کے پاس شامل ہیں, پھر آپ کے پاس ڈاکومنٹریز اویلیبل ہیں. اس حوالے سے آپ کسی بھی جانرا میں کام کر رہے ہوں, کسی بھی پروگرام میں کام کر رہے ہوں, تو مور اور لیس دی پروسیجر از دی سیم ٹو گیٹ اٹ ڈن اینڈ ٹو مارکیٹ اٹ اینڈ ٹو گیٹ اٹ ریچڈ ٹو دی پرٹیکولر آڈینس جو اس پرٹیکولر چینل کو دیکھ رہی ہے. تو اس حوالے سے یہ تمام باتیں تھیں پروگرامس ڈپارٹمنٹ کی اور پروگرام پروڈکشن کی, ادھر ایٹ دی چینلز اینڈ اور ایٹ سم پروڈکشن ہاؤس جو اس پرٹیکولر چینل کے لیے کام کر رہا ہے. تو یہ تمام باتیں پروگرام ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آج ہم نے سیکھی ہیں, ہم نے ڈسکس کی ہیں, ہم نے ان کو پڑھا ہے. اور اب اگلے جو لیکچر میں ہم بات کریں گے وہ ہے کرنٹ افیئر اور نیوز کی. ہم بات کریں گے کہ ایک چینل میں ورکنگ کس طرح ہوتی ہے, اور ہم مزید اس میں پروگرامنگ اور شیڈولنگ کی بھی بات کریں گے کہ پروگرامز کو کسی بھی نیٹ ورک کے لیے کس طرح شیڈول کیا جاتا ہے. کیونکہ ایز اے پروڈیوسر آپ کو کسی بھی پروگرام کے اسٹارٹ سے لے کر ٹل فنش اور ایون آن ایئر جانے تک آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, آپ کی انوالومنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت پلس کیا ہے آڈینس کی, اس کے مطابق آپ کو کون کون سے پروگرام تیار کرنے چاہیے اور کس پرٹیکولر ٹائم کے لیے آپ کو پروگرام تیار کرنے چاہیے جب آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ آڈینس اویلیبل ہوتی ہے. کیونکہ ایک پورے ڈے رن میں آپ کو مختلف ٹائم سلاٹس ہوتی ہیں اور اس کے مطابق بھی پروگرامنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.